درود پاک ایک وہ وظیفہ ہے جو اس رات میں، اگلے دنوں میں، بلکہ سچی بات ہے زندگی بھر ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ درود وہ وظیفہ ہے جو ہمیں نبی پاک سے قریب کرتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہمیں بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے دور کرتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دیدار مصطفیٰ چاہیے، علماء کہتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھے، آج بھی اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ جس نے مدینے جانا ہے اس کو بھی چاہیے وہ کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود پاک کی برکت سے حاضری مدینہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ولادت مصطفیٰ کی سہانی رات ہے۔ ہاں، آج کی رات کے آخری لمحات میں دنیا کو مسیحا ملا۔ اس رات کے آخری لمحات میں نور چمکا جس نے زمانے کو روشن کر دیا۔ آج کی رات یتیموں کو آسرا ملا، بے سہاروں کو سہارا عطا ہو گیا، بھولے بھٹکے ہوں کو ہادی و رہنما مل گیا۔ تقریباً 1500 سال پرانی ایک رات ہے، اور وہ رات منظر کیا تھا کہ ستارے زمین کی طرف مائل ہو رہے تھے، فرشتوں کی بارات زمین پر اتر رہی تھی، آسمان و زمین میں خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ کعبہ سلامی کو جھک گیا تھا، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ رہے تھے۔ مشرق و مغرب کے جانور جو ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے۔ ہاں، شیطان اس رات چلا کر رو رہا تھا۔ کیسر و کسرا یعنی اس زمانے کی بڑی سپر پاورز کے محلات میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ ہاں، آج ہی وہ رات ہے جس کے صدقے اندھیرے دور ہو گئے، نور ہی نور دنیا میں پھیل گیا، رحمت چھا گئی، بگڑیاں بن گئیں، رب کا فضل عظیم ہو گیا، اور دو جہاں کے تاجدار، مکے مدینے کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے کمال میں اپنے کلام میں کیا کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ ہم تو فرش پہ رہنے والے ہیں نا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ خوشی میں سب کی کھلی ہے باچھیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں، چرند ادھر کھل کھلا رہے ہیں، پرند ادھر چہچہا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان۔ لوگ کہتے ہیں دلیل دو، کیوں خوشی مناتے ہو؟ اللہ اکبر، علماء موجود ہیں، شرح بخاری میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ابو لہب یہ نبی پاک کا بڑا سخت دشمن تھا۔ یہ وہ ابو لہب ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب کہتا ہے مرنے کے بعد بہت سزا میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے ایک انگلی میری ایسی ہے جس سے مجھے کچھ راحت ملتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پیر ہی کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ میری لونڈی سویبہ نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی کہ اے ابو لہب، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجھے خوشخبری ملی، میں نے اشارہ کیا اور اس لونڈی کو آزاد کر
کر دیا. علماء کہتے ہیں لونڈی مال تھا, مال کو خرچ کیا. ابو لہب نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کر یہ خرچ کیا تھا, محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں. اپنے بھتیجے کی خوشی منائی, مگر صرف اس خوشی بنانے پر, خرچ کرنے پر ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے, کچھ فائدہ ملتا ہے. اللہ اکبر. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب سے ایسا سخت کافر وہ خوشی منائے, اس کو بھی اس سے فیض ملے, تو جو محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کے, اپنا آقا و مولا جان کر خوشی کے اندر اپنا مال خرچ کرے, خوشیاں منائے, تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں اسے عید کیوں کہتے ہیں, یہ تو سب سے بڑی عید ہے, کیونکہ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی, حضور نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ بنتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی ہے, بڑی مشہور روایت ہے. ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی نا, تو عرش پر دیکھا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کیا اے مالک, یہ محمد علیہ السلام کون ہے؟ حضرت آدم تو ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے, مگر حضور کا نام دیکھا, اے اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو فرمایا اے اللہ یہ کون ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے؟ تو فرمایا یہ آدم, یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے. لولاہ لما خلقتک, یعنی اے آدم اگر محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا. یعنی اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ یہ ساری کائنات بنی ہے, یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا. یہ پاک علیہ السلام کی برکت سے ہیں, تو ہم ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ بنائیں. آج نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایسا وصف سنیں گے. ویسے تو نبی پاک کو رب نے ایسا با کمال بنایا, ایسا بنایا کہ بہت سارے لوگوں نے قلم اٹھائے, حضور کی شان بیان کرنے کی کوشش کی. دیکھیں دنیا میں بہت کمال کی پرسنالٹیز گزری ہیں, ان کی بایوگرافی بھی لکھی گئی ہے. آپ کو کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کی پرسنالٹی کی بایوگرافی, سیرت کی کوئی کتاب مل جائے گی, لائف آف فلاں فلاں, ایک بک مل جائے گی, 2 مل جائیں گی, میکسیمم 3 مل جائیں گی. بات پوری ہو گئی نا کہ بھائی ان کی بات 2-3 کتابیں پڑھ لیں, ان کے بارے میں سب پتا چل جائے گا. مگر میرے آقا کی شان دیکھیں, 1450 سال ہو گئے ہیں, بات پوری نہیں ہو رہی ہے. لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے جا رہے ہیں, مگر سچ یہ ہے کہ بات پوری نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ شاعر لکھتے ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تو حضور کی شان ایسی ہے کہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, بلکہ اس کلام میں بڑی خوبصورت ایک ادا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی چیز پہ سرچ کریں اور بڑی ڈیپ سرچ ہو نا تو بہت دیر لگتی ہے, کوئی بہت ہیوی سرچ کر لے تو بہت دیر لگتی ہے, چیز آ نہیں رہی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی ایک کلام ہے جو سرچنگ موڈ ہے, پورا کلام ہی سرچنگ موڈ کے اندر ہے. ایسا لگتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور سوچنے لگے کہ نبی پاک کو کیا کہوں, ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں. ان کی شان ان کے سامنے ہے, قرآن سامنے ہے, حدیثیں سامنے ہیں. قلم اٹھا کے لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آپ دیکھیں اپنے آپ سے سوال کر دیں کہنا کیا ہے, سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا. عیب تناہی کس کو کہتے ہیں, سنا کئی بار ہوگا, آج سمجھ لیں گے تو اور مزہ آ جائے گا. تناہی کہتے ہیں اینڈنگ کو, اینڈ ہونا ہے. اب آپ
مثال کے طور پہ میں آپ کو کاغذ اور قلم دوں اور کہوں دنیا میں جس پرسنالٹی سے آپ کو بہت پیار ہے, بڑی آپ عزت کرتے ہیں, ذرا اس کی شان لکھیں, اس کے کمال لکھیں, تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی باتیں کرتا ہے, بڑا نرم ہے, بڑا سافٹ ہے, بڑا حوصلہ بڑھاتا ہے, مدد کرتا ہے. 5, 10, 15, 20, 50 لکھ کر آپ قلم بھی دے دیں گے, کاغذ بھی واپس دے دیں گے. میں پوچھوں گا دیٹس اٹ, آپ کہیں گے بات پوری ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات جو پوری ہو جانا نا, یہ بھی ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی شان بیان کرو بات پوری نہیں ہوتی ہے, اینڈ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, رب نے بنایا ہی ایسا ہے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. اب فضل ہو گئے, لفظ نہیں مل رہے, اب خاموش کیا کہہ کے ہو رہے ہیں.